क्या आपने टेंसेंट कंपनी के बारे में सुन रखा है? लेकिन अगर आप चीन के रहायशी नहीं हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने इसके बारे में नहीं सुन रखा होगा। चलिए आपको इस पुरस्कार चीनी कंपनी के बारे में बताता हूँ जो तकरीबन हर चीज़ की मालिक है। जब आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? एप्पल, अमेज़न, गूगल। लेकिन अगर हम मशरक़ की तरफ नज़र दौड़ाएं, तो एक कंपनी ऐसी भी है जो इन कंपनियों जितनी ही बड़ी होगी, अगर उनसे ज़्यादा बड़ी आप ना भी समझें तो। क्योंकि ये कंपनी चीन के लिए वो सब कुछ करती है जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उनके अपने ममालिक के लिए करती हैं। टेंसेंट ने अपनी शुरुआत एक आम सी चैट सर्विस के तौर पर की थी, और अब ये पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ तक कि टेंसेंट चीन का वाहिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आज टेंसेंट फेसबुक से भी बड़ी कंपनी है। और हाँ, क्या मैंने आपको बताया कि टेंसेंट पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो गेमिंग कंपनी है। ये कंपनी राइट गेम्स के 100% शेयर्स की मालिक है, जो खुद वैलोरेंट और लीग ऑफ लेजेंड की मालिक है। इसी तरह टेंसेंट एपिक गेम्स की 40% हिस्से की मालिक है, जो खुद फोर्टनाइट की मालिक है। और इसी तरह टेंसेंट ने करोड़ों डॉलर्स आलमी गेमिंग की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जैसे ईए और एक्टिविजन। ये गेमिंग इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा हिस्सा के मालिक हैं कि हो सकता है कि जो गेम्स आपके पीसी में इंस्टॉल हों, वो सब उनकी मलकियत हों। लेकिन यहाँ काम रुकता नहीं है। टेंसेंट की अपनी म्यूज़िक कंपनी भी है, और इसी तरह उनकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है। वो न सिर्फ फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि लार्ज स्केल पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इसी तरह चाइनीज स्मार्टफोन्स के अंदर जो भी नई चीज़ आती जाती रहती है, वो सब टेंसेंट कंट्रोल करता है। आप चीन के माशरे में बगैर टेंसेंट के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, जिससे ज़ाहिर होता है कि टेंसेंट कितनी ताकतवर है। तब आप ये सवाल करेंगे कि अगर चीन को इतना ज़्यादा एक कंपनी कंट्रोल कर सकती है, तो अब तक क्या चीन की हुकूमत ने इसे मिसयूज़ न करना चाहा होगा? तो आपका ख्याल दुरुस्त है। मा हुआ टैंग एक टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा हुआ एक आम सा बच्चा था, जो अब एक नए नाम के साथ जाना जाता है। क्योंकि उसका सर नेम इंग्लिश में हॉर्स बनता था, इसलिए उसने अपना नाम पोनी मा कर लिया। ये शख्स एक बहुत ही माहिर कोडर था, लेकिन ये तन्हाई पसंद था। दूसरे लफ्ज़ों में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पहली मर्तबा उसे तब नोटिस किया गया जब उसने अपनी ही यूनिवर्सिटी के सिस्टम को हैक करके दिखा दिया। उसने अपने थीसिस के लिए एक प्रोग्राम बनाया जो स्टॉक मार्केट के अंदर कीमतों की पेशन गोई कर सकता था, और उसने ये प्रोग्राम उसी कंपनी को फरोख्त कर दिया जिस कंपनी के लिए वो इंटर्नशिप कर रहा था। ये एक इनोवेटिव आइडिया तो था, लेकिन एक बात जो आप पोनी माँ और उसकी कंपनी को मद्देनज़र रखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनोवेटिव इनका सबसे मजबूत हथियार नहीं है, बल्कि उसके बिल्कुल बरक्स। टेंसेंट का सबसे मजबूत हथियार दूसरों के आइडियाज़ को कॉपी करके हू बहू वही प्रोडक्ट बना देना। क्योंकि मगरबी दुनिया में ऐसा करने के खिलाफ कॉपीराइट के कवानीन होते हैं, लेकिन चीन में ऐसा कुछ नहीं है। 1998 में पोनी माँ को एक मगरबी दुनिया की एक साइट के बारे में पता चला जिसका नाम ICQ था। ये एक जल्द मैसेज करने वाली सर्विस थी। जैसा कि चीन दूसरों की चीज़ों को कॉपी करने में मशहूर था, जैसे अली बाबा ने ईबे को कॉपी किया था, तब पोनी माँ और उसके 3 कॉलेज के ज़माने के दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना आईसीकी को कॉपी किया जाए। उन्होंने टेंसेंट कंपनी की बुनियाद रखकर उस आईसीक्यू को कॉपी करके उसका नाम OICQ रख दिया, और अपना लोगो एक पेंगुइन रख दिया। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई एप्पल कंपनी का तमाम काम कॉपी करे और उसका नाम ऑरेंज रख दे। लेकिन पोनी माँ और उसके दोस्तों ने इसी प्रोग्राम में कुछ रद्द-बदल करके उसे चीन की मार्केट के काबिल बनाया। जैसे कि उसने फाइल साइज़ निस्बतन असली से छोटा कर दिया, क्योंकि उस वक़्त चीन के अंदर
ڈاؤن لوڈ سپیڈ بہت بری تھی، تو چھوٹا سائز ہونے کی وجہ سے وہ چین کی مارکیٹ کے قابل بن گئی۔ اسی طرح ٹینسنٹ نے اسے اس طرح بنایا کہ کوئی بھی او آئی سی کیو میں جا کر کسی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا تھا، جبکہ آئی سی کیو میں آپ انہی لوگوں کے ساتھ چیٹ کر سکتے تھے جنہیں آپ جانتے تھے۔ او آئی سی کیو ابتدائی برے مالی مہینوں کے بعد 1 ملین یوزرز بنانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن انہیں کچھ مسائل کا بھی سامنا تھا، کیونکہ او آئی سی کیو اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ انہیں مزید سرورز درکار تھے، لیکن وہ چونکہ اس وقت مونیٹائز نہ تھے، اسی لیے ان کی جیب میں انہیں ایسا کرنے سے روک دیا، اور دوسری طرف اے او ایل نے ان کے خلاف کیس بھی دائر کر رکھا تھا۔ لیکن یہاں پونی ماں کا بزنس مین دماغ کام آیا، اس نے کچھ انویسٹرز ڈھونڈے جنہوں نے اسے مزید سرورز خریدنے کے لیے رقم دی تاکہ ٹینسنٹ کام کر سکے، جبکہ اے او ایل کیس جیت گیا جس میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ آئی سی کیو کا نام استعمال نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اسے ری برانڈ کیا اور نام رکھ دیا کیو کیو۔ کیو کیو کے پہلے سال میں انہوں نے 1 ملین یوزرز کمائے، لیکن دوسرے ہی سال وہ 50 ملین یوزرز تک پہنچ گئے، لیکن ابھی بھی انہیں وہ طریقہ ڈھونڈنا تھا جس سے وہ پیسے کما سکیں۔ خوش قسمتی سے پونی ماں کے ایک ملازم نے ایک اور پروڈکٹ کو کاپی کر کے ایسی سائٹ بنائی جس میں آپ اپنا اواتار خرید سکتے تھے۔ یہ فیچر بہت مقبول ہوئے اور یہ بہت پروفیٹیبل تھا، اور سن 2000 تک سائٹ پر 100 ملین یوزرز ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ بڑھ رہے تھے، وہ مستقل طور پر اپنے حریفوں کا سامنا بھی کر رہے تھے۔ 2004 میں ایم ایس این نامی ایک کمپنی جو جلد میسج بھیجنے والی ایک انڈسٹری تھی، انہوں نے چین میں آنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مائکروسافٹ بہت ہی مشکل حریف تھا مقابلے کرنے کے لیے، لیکن ٹینسنٹ کے پاس ایک ایڈوانٹیج تھا: سپیڈ۔ کیونکہ مائکروسافٹ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور انہیں کوئی نیا کام کرنے کا فیصلہ لینے کے لیے ہزاروں ملکوں کے باشندوں کے بارے میں سوچنا پڑتا تھا، جبکہ دوسری طرف ٹینسنٹ جلدی جلدی اپنے فیصلے لے سکتی تھی اور نئے نئے پروڈکٹ جلدی جلدی لانچ کر سکتی تھی، اور اسی وجہ سے ان کے پاس نصف ارب یوزر آ چکے تھے، اور یہی وجہ بعد میں ایم ایس این کو چین کی مارکیٹ کو چھوڑنا کے لیے بنی تھی۔ 2005 تک آتے آتے پونی ماں نے یہ ریئلائز کیا کہ انہیں اب نئے پروڈکٹ کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اب چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسی کمپنیاں خریدنی شروع کر دیں جن کے فیچرز کو کیو کیو کے اندر ضم کیا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی کمپنی خود کو ٹینسنٹ کو فروخت نہ کرتی یا زیادہ عرصہ لگاتی تو وہ اس کی ٹیکنالوجی کو خود ہی بنا لیتے تھے۔ حالانکہ ٹینسنٹ چین کی مارکیٹ کو لیڈ کر رہی تھی، لیکن ابھی پونی ماں میں مزید بھوک تھی اور اسے پتہ چلا کہ اسے زیادہ یوزرز گیم کھیلتے کھیلتے چیٹ کرتے تھے۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ چین کے پاس دو عظیم دیواریں ہیں: ایک گریٹ وال آف چائنا، جسے انہوں نے منگولوں کو چین کے اندر داخل ہونے سے روکنے کے لیے بنایا تھا، جبکہ دوسری دا گریٹ فائر وال، جو چینی حکومت اپنے باشندوں پر نظر رکھنے کے لیے، انہیں روکنے کے لیے اور انہیں ان سائٹس کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو حکومتی طرفدار ہوتی ہیں۔ چین کا قانون ہے کہ اگر کوئی بین الاقوامی کمپنی چین میں کام کرنا چاہتی ہے تو انہیں پہلے کسی مقامی کمپنی کے ساتھ شراکت داری کرنا ہوگی۔ ان قوانین کے ہوتے ہوئے عالمی کمپنیوں کے لیے ٹینسنٹ بہت ہی اچھی آپشن ہوتی تھی چین کے اندر شراکت کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ عالمی کمپنیاں چین کے اندر ٹینسنٹ کے رحم و کرم پر ہوتی تھیں، کیونکہ ٹینسنٹ عام طور پر ایسا کرتا تھا کہ وہ معاہدہ جات کرنے میں جان بوجھ کر تاخیر کرتا رہتا اور اچانک پورے کا پورا معاہدہ بدل کر رکھ دیتا، جس سے ان کمپنیوں کو نقصان ہو سکتا تھا۔ اگر اب اچانک جا کر وہ معاہدہ نہ کرتے تو وہ اسی ڈر میں ٹینسنٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیتے، اور جو کمپنیاں معاہدہ نہ کرتی تب ٹینسنٹ ان کی گیمز کو خود کاپی کر لیتا، یہاں تک کہ وہ ان گیمز کو مفت دے دیتے تھے اپنے یوزرز کو، اور پیسے صرف مائکرو فنانسنگ سے کمانے لگ جاتے۔
حیرانگی کی بات یہ ہے کہ گیمز اور کیو کیو ان کی سب سے زیادہ کمائی والی پروڈکٹس نہیں تھیں۔ فیس بک اور ٹینسنٹ واٹس ایپ کے رائٹس خریدنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، جو مقابلہ فیس بک نے بالآخر جیت لیا، جس پر ٹینسنٹ نے اپنا خود کا واٹس ایپ کی طرح کا ایک ایپ وی چیٹ 2011 میں لانچ کر دیا۔ جیسا کہ کیو کیو کمپیوٹر کے لیے بنایا گیا تھا، وی چیٹ خصوصاً موبائل کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس ایپ نے نہ صرف یوزرز بڑھائے بلکہ آئے روز اچھے فیچرز بھی بڑھاتا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے پش ٹو ٹاک بٹن بنایا، جس کے ذریعے آوازیں ٹیکسٹ میں بدل جاتی۔ پونی ماں نے اس ایپ میں نہ ختم ہونے والے فیچرز جوڑنے شروع کر دیے، جو سب ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، جیسے کہ انہوں نے اس میں پکچر شیئرنگ جوڑ دی، جس سے یوزرز فیس بک اور انسٹاگرام پر سیدھا وی چیٹ سے تصویریں شیئر کر سکتے تھے۔ اسی طرح بلاگنگ، سوشل میڈیا اور ڈیٹنگ تک کے فیچر جوڑ دیے گئے۔ پہلے ہی سال میں وی چیٹ 100 ملین پاؤنڈز بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ فیس بک کو یہ اعداد حاصل کرنے میں 5 سال لگ گئے تھے۔ نئے سال کی شروعات پر چین میں یہ ایک رواج تھا کہ لوگ سرخ لفافے کے اندر رقم تفتاً دوسروں کو دیتے تھے۔ جس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وی چیٹ نے ایک فیچر بنایا جس میں وہ سرخ لفافے میں رقم بذریعہ وی چیٹ دوستوں کو بھیج سکتے تھے۔ 75 ملین لوگوں نے اس فیچر کا استعمال کرتے ہوئے پہلے ہی ہالیڈے سیزن میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو رقم بھیجی، جس کامیابی کے بعد ٹینسنٹ نے رقم ایک دوسرے کو بھیجنے والی مکمل ایپ بنائی، جس کا نام وی چیٹ پے رکھا گیا۔ یہ چین کی اپنی پے پال سروس ہے۔ کچھ جگہوں پر تو وی چیٹ پے کا استعمال ڈیبٹ کارڈ سے بھی زیادہ آسان ہے۔ 2015 تک وی چیٹ نے نصف ارب یوزرز کو کراس کر لیا تھا۔ اس ایپ میں اب سب کچھ تھا۔ 2017 میں وی چیٹ نے اپنا منی پروگرام متعارف کروایا، جو بیسکلی ایک ایپ سٹور ہی ہے۔ اب وی چیٹ سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فوڈ آرڈر کرنا ہو تو وی چیٹ استعمال کریں، ٹیکسی بک کرنی ہو تب بھی وی چیٹ، یعنی آپ کو کسی اور ایپ کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے وجود میں آنے سے اب تک ٹینسنٹ نے ایک ایسی کامیابی دیکھی ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ٹینسنٹ کی آن لائن ہونے والے ہر کاروبار جو چین میں ہو رہا ہے پر مکمل دسترس ہے۔ اگر چین کے اندر آپ وی چیٹ استعمال نہیں کر رہے تو آپ چین کے اندر رہ ہی نہیں سکتے۔ چین کی حکومت اس کمپنی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہے، جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی لیے چینی حکومت اتنی بڑھتی ہوئی کمپنی کی طاقت کو ختم نہ کر رہی ہے۔ اسی طرح ٹینسنٹ چین میں فارن انویسٹرز کو بھی لاتی ہے، جس سے ملک کا ریونیو بڑھتا ہے۔ ٹینسنٹ کا یہ قانونی فرض ہے کہ وہ اپنے یوزرز کی ہر طرح کی معلومات جو چینی حکومت ان سے مانگے گی وہ اچھے بچوں کی طرح دینے کے پابند ہوں گے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آئندہ کسی اور ٹاپک پر آپ کے لیے ویڈیو لاؤں گا، تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔